So for me it was very interesting کہ اور میری جو graduation تھی in interior design وہ بھی جو تھی وہ اسی میں تھی ہوٹلس میں تھی. So I graduated and had my thesis on Serena Hotel Gilgit. So that was also a wonderful experience. It's a beautiful hotel as well. And it was wonderful experience even though because at that time جو ایک ریسرچ ورک تھا وہ ایک عام ہوٹلس میں تو آپ کو مل ہی نہیں سکتا تھا. وہ کیسے آپ ریسرچ مطلب ایک جیسے کہتے ہیں ایک آن دا لائن آرکیٹیکچر, ایک آن دا لائن انٹیریئر ڈیزائن, سارا کچھ چل رہا ہوتا. سو وین آئی واز ڈوئنگ مائی ماسٹرس تو مائی پروجیکٹ جسٹ کیم اپ ٹو بی ان اے ہوٹل. تو وی ور جسٹ ڈسکسنگ ود آور انٹرنلس. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ جو ہیں وہ گلگت جائیں اور سرینا ہوٹل گلگت پہ ریسرچ کریں اور پھر اس کے اوپر جائیں. سو دیٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. دیٹ واز این ایکسپیرینس آف مائی لائف ٹائم. وائی؟ بیکاز اتنا رچ کلچر تھا جو کہ گلگت بلتستان کا کلچر تھا, اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی وینٹ دیر. اور آئی واز اے اسٹوڈنٹ, مطلب این سی اے کا ایک عام سا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیسے جانا ہے, اور مجھے اپنے ٹائم پہ تھیسس بھی کمپلیٹ کرنا تھا. اور ریسرچ ورک واز اراؤنڈ 1.5 to 2 months کا ریسرچ ورک تھا کہ مجھے کرنا تھا کہ کیا کرنا ہے. مجھے اپنے جب تک کریڈینشیلز ریسرچ نہیں ہوگی تو میں اپنا پروجیکٹ کیسے کر پاؤں گا. So eventually I went to one of my relatives. وہ آگے کسی آغا خان گروپ کو جانتے تھے. They said کہ ایک این سی اے کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ جانا چاہ رہا ہے ریسرچ کرنے کے لیے, اس کا پروجیکٹ ہے اور پلیز آپ اس کو جانے دیں. اور یہ تو ایونچولی they called سرینا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو پورشن ہے وہ رینوویشن کے لیے بند ہے بٹ ہاف آف دا پورشن از آن, تو ہم آپ کو اسپانسر کرتے ہیں کہ ہم آپ جائیں اور آپ وہاں ہم آپ کو پروٹوکول دے دیں گے اور جہاں جہاں آنا جانا. سو دیٹ ہیلپ می اے لاٹ بیکاز ابھی پتہ ہے لوکلس آپ کے ساتھ ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے. And you stayed in Serena? I stayed in Serena. They like looked me after. اور پھر اس کے بعد جو آنا جانا تھا, لوگوں سے بات چیت کرنی تھی. obviously جو کلچر تھا وہ بیسیکلی میرا جو پروجیکٹ تھا یہ والا انٹیریئر ڈیزائن کا, اٹ واز بین بلینڈ ان ود جو ہیریٹیج سارا آیا, اور لداخ سے اور کشمیر سے جو سارا کچھ جو ہینڈی کرافٹس تھے اور وہ سارا کچھ تھا اس کا مکسچر تھا. دیٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. وائی؟ بیکاز ہمارے پاس وہ ساری ریسرچ نہیں ملتی ہے کہ ہم اپنا کس ریسرچ ورک نہیں ملتی کہ کس طرح سے بیسڈ پروجیکٹ کریں. مطلب ہم عام طور پہ آتے ہیں تو اب ایک بڑا مزے کی بات ہے, جو ہم مزے کی بات بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں, وہ کلائنٹ کہتا ہے یار واو فیکٹر دے دو. مطلب آپ کو پروجیکٹ کیسا چاہیے, تو کہتا ہے یار واو فیکٹر آنا چاہیے. سو ہر ایک کسی کا واو فیکٹر آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کا واو فیکٹر کیا ہے, کیونکہ ہم لوگ آبویسلی پوری ڈیٹیل میں جاتے ہیں, اس کا نامنکلیچر دیکھتے ہیں, ڈیزائن فیکٹرز دیکھتے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو جب آپ ایک اتنا ویک سا جملہ بول دیتے ہیں کہ ایک واو فیکٹر چاہیے تو مشکل ہو جاتا ہے. سو آئی ایکسپیرینس ان مائی ماسٹرز انٹیریئر ڈیزائن کہ ہم نے التت فورٹ وزٹ کیا, بلتت فورٹ وزٹ کیا, ان کی ساری جو ہسٹری تھی وہ پڑھی, بدھزم پڑھنا پڑا بیکاز بدھزم واز دا بیسکس وین ایوری بڈی کیم ان فرام لداخ, اور وہ ساری سیٹلمنٹ ہوئی, اور پھر اس کی جو ہینڈی کرافٹس تھے اور جو اس کے آرکیٹیکچر پہ ان پوری چیزوں کا جو امپریشن تھا اس کو اسٹڈی کیا. دا فرسٹ ماسک دیکھی جو التت میں جو فرسٹ ماسک تھی, اور دیٹ ایریا دیٹ سم کشمیری پرنسس میڈ اوور دیئر. تو ان کو ریسرچ کر کے, اور پھر ڈاکیومنٹیشن واز اے ویری ڈیفیکلٹ پروجیکٹ کہ ہم نے پورے سرینا ہوٹل کا میں نے اکیلے نے فیتا پکڑ کے پوری ڈاکیومنٹیشن کرنی تھی بیکاز دیٹ واز اے پی آئی اے ہوٹل انیشیلی. جو سرینا ہوٹل تھا دیٹ واز ہے اس وقت بھی, دیٹ واز پی آئی ایز ہوٹل, جس میں وہ پی آئی اے کے لوگ جو کیونکہ فلائٹ کرو چلتی تھی, نہیں کرو نہیں, پی آئی اے کا اپنا ہوٹل تھا جس میں کرو کے علاوہ بھی لوگ رہتے تھے, اور وہ دیٹ واز ایز اے ورکنگ کنڈیشن ہوٹل. تو اس کے بعد سرینا نے جو وہ لے لیا تھا, اٹ واز اے بگ ہوٹل, اس کی کوئی بھی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی, نقشے ہی نہیں تھے کہ کہاں سے نقشے, واز آن لیولس, ڈفرینٹ لیولس پہ تھا. سو لکیلی یہ ہوا کہ میرے پاس کیونکہ مہینہ ڈیڑھ تھا تو میں نے پھر اس کو سلولی جو ہے ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا, اور ادھر ہی بیٹھ کے, اور ویدر بھی واز اپریل, آئی ریمبر ویدر واز بیوٹیفل. سو دیٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. آئی گاٹ ڈسٹنکشن ان دیٹ پروجیکٹ. واو, مینی کانگریٹس. جو ماسٹرز تھی اس میں آئی گاٹ ڈسٹنکشن. کون سا ایئر تھا؟ دس واز ایئر 2004.
2004. That was my master's. 20 years. 20 years. 19 years. 20. جو ینگ لوگ ابھی آرکیٹیکچر سیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے, کیونکہ اب اے آئی بھی آ رہا ہے, کیا از اٹ ورتھ اٹ ٹو بیکم این آرکیٹیکٹ اسٹل؟ ذرا Definitely. Actually, architecture is a very difficult field in the way that unless and until you have practical experience in the field, you won't be able to match up. Because سب کچھ خیالی تو نہیں بن سکتا ہے نا, کہ آپ کی ہر چیز جو ہمارے پاس جو تھیسس تھے, وہ ہمارا ایک کلاس فیلو تھا, اس نے مارس پہ جو ہے ایک پورا اسٹرکچر بنایا تھا. مارس پہ. So that was thesis. But it does not happen here. بیکاز یہاں جو آپ کا کویشچن ہے کہ آرکیٹیکچر جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, بٹ اس کی جو پیرامیٹرز ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس رکھیں, سو دیٹ گریجویشن کے بعد آپ بالکل زیرو نہ ہو. جیسے آپ نے بھی میرے سے پوچھا کہ وہ ایک آرکیٹیکٹ تھا, اس کو پتہ سب کچھ تھا کہ اس نے ڈیزائن کر دیا, بٹ اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کو بننا کیسے. تو بیسیکلی وین یو آر اے کیپٹن آف دا شپ, تو یو ہیو اے رسپانسبلٹی, اینڈ دیٹ رسپانسبلٹی از یور کلائنٹس منی. کلائنٹس کے پیسے ہیں, اگر آپ وہ 4 دفعہ بنا کے توڑیں گے پھر اس کے بعد یہ نہیں بنے گا, تو وہ ویسے ہی آپ جو ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس نہیں کر رہے. تو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میں ابھی انسٹیٹیوٹس کو بھی کہہ رہا تھا, کہ انسٹیٹیوٹس ہمارے جو ہے نا وہ 6 o'clock تک ہو گئے, اور سیٹرڈے جو ہے وہ اب آف ہو گیا. پہلے سیٹرڈے آف نہیں ہوتا تھا. سو یہ جتنے بھی پریکٹیکل ڈیزائن بیسڈ ہے فیلڈس, جس میں گرافک ڈیزائن بھی آ جاتا ہے, ٹیکسٹائل بھی آ جاتا ہے, باقی سب یہ جو پریکٹیکل ڈیزائن بیسڈ فیلڈز ہیں, اس میں پریکٹیکل نالج ساتھ ساتھ جاب کے بہت ضروری ہے. بیکاز اگر آپ ابھی بھی باہر انڈر گریڈ یا کوئی بھی سبجیکٹ کوئی بھی پروگرام لیں گے آرکیٹیکچر کا باہر, تو وہ مینڈیٹری ہے کچھ یونیورسٹیز میں کہ یو ہیو ٹو ڈو دا جاب. آپ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد آپ کسی آرکیٹیکٹ کے پاس بے شک فوٹو کاپی کر رہے ہیں یا ایک اس کو کلرنگ کر رہے ہیں یا رینڈرنگ کر رہے ہیں, تو آپ وہاں کام کر رہے ہیں. میڈیسن کے بعد ریزیڈنسی کرتے ہیں. ہاں, تو ہمیں ساتھ ساتھ کرنا ہے, بیکاز اگر آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپیرینس نہیں کر رہے ہیں تو پھر پرابلم ہے. پھر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے اس کے اندر ایڈجسٹ ہونے کے لیے اور اس میں جو ہے ایکسیل کرنے کے لیے. تو اٹ از آل نالج بیسڈ, کہ آپ کے پاس کتنی نالج ہے, آپ کا پورٹ فولیو کیا بنتا ہے. تو اگر آپ کو پریکٹیکل ایک بہت, مطلب ہم لوگ اپنی اسائنمنٹس کرتے تھے تو ہم پورے اسٹوڈیو میں گانے لگا لیتے تھے. مطلب ہمارے پورے اسٹوڈیو میں NC میں بھی گانے لگے ہوتے تھے, جب ہم اپنا کام کر رہے ہوتے تھے ہم گانے سن رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ کام. تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل کام کرنا چاہیے, کہ آپ گانے بھی سن رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ اپنی اسائنمنٹ بھی کر رہے ہیں, رینڈرنگ بھی چل رہی ہے, پروجیکٹ بھی چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایکسیل کرنے کے لیے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک آرکیٹیکٹ میرے پاس آتا ہے اور جاب مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے یار 45-50 دے دیں, تو 45-50 میں آج کیا آ جاتا ہے, پھر اس پہ لوگ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں, ڈسکریج ہو جاتے ہیں, ڈس ہارٹنڈ ہو جاتے ہیں, کہ یار میں گریجویٹ ہو کے نکلا ہوں, 5 سال پڑھ کے نکلا ہوں, اور میرے پاس جو ہے وہ جاب اتنے کی مل رہی ہے, اور وہ باقیوں کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو وہ پھر پرابلم ہو جاتی ہے. سو مائی ایگزامپل از دیٹ وین آئی گاٹ ایڈمیشن ان NCA, سو اس وقت جو گریجویٹ تھا اس کو 10,000 ملتا تھا, جو گریجویٹ آرکیٹیکٹ تھا. لیکن بیکاز آف مائی 5 years ورکنگ ایز این اسسٹنٹ آرکیٹیکٹ ڈیورنگ مائی اسٹڈیز, وین آئی گریجویٹڈ آئی باٹ اے کار, مائی salary was 25,000. So here's the difference where it is. So you have to start working early. You have to start working early, کہ آپ اس کو جلدی اپنا کریئر جو ہے رائٹ فرام دا پروفیشن اسٹارٹ کریں. جیسے ہاؤس جاب ہوتی ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ کو انٹرنشپس اور وہ سارا کچھ, تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو ون شوڈ بی این آرکیٹیکٹ اف ہی فیلز اور شی فیلز کہ اس کے اندر کیپیسٹی ہے ڈیزائن کی اور پھر پرابلم سالونگ کی بھی. Because ایگزیکیوشن کے علاوہ پرابلم سالونگ, because there is a problem and you have to solve it.